طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کہتے ہیں نا کہ القبض ام الامراض، کہ قبض بیماریوں کی ماں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیں جن کی شروعات پہلے قبض ہی سے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل بواسیر ہے، بواسیر کی شروعات قبض سے ہی ہوتی ہے۔ شروع میں قبض ہوتی ہے، جب قبض انتہائی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قبض کہتے کسے ہیں؟ قبض کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پخانہ کئی دن نہ آنا، دوسرے دن آنا، تیسرے دن آنا، چوتھے دن آنا، یہ ساری کی ساری قبض ہی کی کیفیات ہیں۔ اسی طرح پخانہ ایک دن میں کئی بار آنا اور کھل کے نہ آنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، یہ بھی قبض ہی کی ایک کیفیت ہے۔ پیٹ کے اندر گیس اور ریح کا اجتماع ہونا، رکے رہنا، یہ بھی قبض ہی کی ایک کیفیت ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو، میری گفتگو کو غور سے سن لیا اور اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ قبض سے مکمل طور پر نجات حاصل کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قبض کی وجوہات کیا ہیں، اس کی محرکات اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب کے اندر جو چیزیں آتی ہیں کہ قبض کیوں ہوتی ہے، اس کے اندر جو چند ایک چیزیں سرفہرست ہیں، ان کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنا۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ایک مطلوبہ حرارت ہوتی ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جو انسان خوراک استعمال کرتا ہے، غذا استعمال کرتا ہے، وہ ویسے ہی پڑی رہتی ہے، وہ مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتی۔ جب وہ خوراک ہضم نہیں ہوتی تو اس کے اندر گیس، تبخیر، ریح یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے قبض کی، وہ ہے کھانا کھانے کے بعد جلدی، یعنی 1.5-2 گھنٹے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد پانی پی لینا، یہ بھی گیس اور قبض اور تبخیر کا سبب بنتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے کم از کم 1.5 یا 2 گھنٹے کا وقفہ کر کے پھر اس کے بعد پانی پینا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے، بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر چند قدم چہل قدمی کر کے اس کے بعد اگر لیٹنے کی ضرورت ہو تو دوپہر کے ٹائم آپ چند منٹ کے لیے قیلولہ کر سکتے ہیں۔ یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ گرمیوں کے اندر خاص کر کے دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بعد چہل قدمی کر کے اس کے بعد آپ لیٹ سکتے ہیں، قیلولہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے بھوک کے بغیر کھانا کھانا۔ ایک بار جب انسان کھانا کھا لے تو اس کے بعد کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ 6 گھنٹے سے پہلے کھائی ہوئی غذا انسان کے جسم کے اندر تبخیر پیدا کرتی ہے، تذابیت پیدا کرتی ہے، ریاح اور گیسز پیدا کرتی ہے، کیونکہ ایک خوراک سے دوسری خوراک کا جو وقفہ ہے یہ کم از کم 6 گھنٹے کا ہونا لازم ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس کو ہم اشتہاء کاذب کہتے ہیں۔ وہ سچی بھوک نہیں ہوتی، بلکہ وہ طبیعت کے اندر تذابیت، خشکی اور ریاح کی کثرت کی وجہ سے بھوک لگتی ہے۔ جب تک آپ کو شدید بھوک نہ لگے، سچی بھوک نہ بیدار ہو آپ کے اندر، سچی بھوک کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو چہرہ ہے یہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے کان گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی حرارت اور ایک فرحت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے سچی بھوک کی علامت۔ اور جو اشتہاء کاذب ہوتی ہے، جھوٹی بھوک ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کا جسم جو کانپنے لگتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور بلڈ انسان کا انتہائی لو ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اشتہاء کاذب کی علامات۔
جب تک اشتہائے صادق سچی بھوک بیدار نہ ہو تو ہمیں کھانا بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو گیس اور قبض کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کھانا سالن کے بغیر کھاتے ہیں۔ سالن کے بغیر کھانا جو ہے، روٹی جو ہے، یہ انسان کے جسم کے اندر گیس، تبخیر، قبض اور ریا کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جب بھی کھانا کھائیں تو سالن کے بغیر مت کھایا کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سالن کے بغیر یعنی دودھ کے ساتھ، دہی کے ساتھ، چائے کے ساتھ وغیرہ، اچار کے ساتھ بھی اکثر اوقات روٹی کھا لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی گیس اور قبض کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سالن کے اندر بطور خاص جو آپ نے سالن استعمال کرنا ہے، اس کے اندر جو چیزیں گیس اور قبض پیدا کرنے والی ہیں، ان کے اندر جو چند ایک چیزیں سر فہرست ہیں، جو بہت زیادہ قابض ہیں، بہت زیادہ ری اور بہت زیادہ گیس پیدا کرتی ہیں، ان کے اندر آلو سر فہرست ہے۔ آلو ہے، گوبھی ہے، چنے کی دال ہے، بینگن ہے، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں وغیرہ، یہ جتنی بھی بادی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری گیس اور قبض کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سالن کے اندر ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اور ان کی جگہ دوسری جو چیزیں ہیں جن کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہے اور رطوبت بھی پائی جاتی ہے، یعنی گرم اور تر مزاج کی جو چیزیں ہیں، گرم تر، تر گرم، یہ چیزیں جو ہیں یہ کاسر ری ہوتی ہیں، یہ تبخیر، ریا اور گیس اور قبض کا علاج ہیں۔ ان کے اندر زیادہ تر جو چیزیں ہیں، آپ ان کے اندر سرسوں کا ساگ ہے، دیسی انڈا پیاز والا بنا کر یا آملیٹ بنا کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مولی تڑکے والی وہ استعمال کر سکتے ہیں، مونگرے، گاجر، شلجم پیلا، ٹنڈے، کدو، ول، توری، پیٹھا۔ دالوں کے اندر آپ مونگی ثابت یا مونگی چھلکے والی یہ زیادہ استعمال کریں۔ گوشت اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گوشت بکرے کا یا دیسی مرغے کا یا تمام قسم کے پرندوں کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سالن جب بھی آپ تیار کریں تو سالن کے اندر آپ یہ جو ادرک ہے، لہسن ہے، ہری مرچ، کالی مرچ، پودینہ، ہلدی، زیرہ وغیرہ ہے، ہلدی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لازمی استعمال کیا کریں۔ یہ چیزیں استعمال کر کے آپ کو سالن تیار کرنا چاہیے، اور سالن مقدار میں تھوڑا زیادہ استعمال کریں۔ جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سالن تھوڑا زیادہ استعمال کریں اور روٹی نسبتاً کم استعمال کریں۔ یہ ہے آپ کا فطرتی، قدرتی اور سائنٹیفک طریقہ علاج بالغذا۔